نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ میرا رب اور تمہارا رب ہے، فاعبدوہ پس اسی کی عبادت کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں اپنے قوم والوں سے کہ اللہ تعالیٰ میرا رب بھی ہے اور تمہارا بھی رب ہے، بس تم اللہ کی عبادت کرو اور کسی کی مت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے، یعنی یہ جو میں آپ کو راستہ بتا رہا ہوں یہی سیدھا راستہ ہے۔ فلما احس عیسی منہم الکفر، پس جب محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر، قال من انصاری الی اللہ، کہا کون مدد کرے گا میری اللہ کے لیے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، کہا حواریوں نے ہم مدد کریں گے اللہ تعالیٰ کی۔ آمنا باللہ، ہم ایمان لائے ہیں اللہ تعالیٰ کے اوپر، وشہد بأننا مسلمون، وشہد گواہ رہنا، عیسیٰ علیہ السلام کو کہا ان حواریوں نے کہ آپ گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں، مسلم ہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، بما انزلتا، جو تو نے نازل کیا، واتبعنا الرسول، اور ہم نے اتباع کی رسول کی، فاکتبنا مع الشاہدین، پس لکھ لے ہمیں گواہوں کے ساتھ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اور اب جو نازل کیا تو نے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ہم ایمان لائے ہیں، جو عیسیٰ کو دی آپ نے، ہم نے اس کے اوپر بھی ایمان لایا اور ہم کو گواہوں کے ساتھ ہمیں لکھ لینا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور چال چلی انہوں نے اور اللہ نے بھی چال چلی، یعنی وہ آگے کافروں کا ذکر ہے کہ کافر چال چل رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے ساتھ چال چلی۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ بہترین چال چلنے والے ہیں۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب کہا اللہ تعالیٰ نے اے عیسیٰ، انی متوفیک، اے عیسیٰ میں نے تجھے پورا لینے والا ہوں، یعنی میں آپ کو لینے والا ہوں، نبی بنانے والا ہوں، آپ کا مرتبہ اونچا کرنے والا ہوں، ورافعک، اور اٹھانے والا ہوں آپ کو، الیہ اپنی طرف، ومطہرک، اور پاک کرنے والا ہوں، من الذین کفروا، ان لوگوں سے جو کافر ہیں، وجاعل الذین اتبعوک فوق الذی کفروا الی یوم القیامۃ، اور میں الگ کرنے والا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے تیری اتباع کی کافروں سے، یوم القیامت، قیامت کے دن۔ ثم الی مرجعکم، پھر تم میری طرف لوٹائے جاؤ گے، فاحکم بینکم، کافروں کو کہا اللہ نے کہ میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان، فیما کنتم فیہ تختلفون، اس چیز کے بارے میں جس میں تم جھگڑتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں کافر جھگڑتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہمارا جو دین ہے وہی دین ہے، جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا وہ دین نہیں ہے، وہ اس کے بارے میں جھگڑتے تھے کافر۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کر دوں گا، اور جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ ان کی اتباع کی تھی عیسیٰ علیہ السلام کی، ان کو کہا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں آپ کو اور ان لوگوں کو کافروں سے الگ کر دوں گا، اور قیامت کے دن دیکھنا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، پس بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، پس میں ان کو عذاب دوں گا، سخت عذاب دوں گا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے اندر میں ان کو سخت عذاب دوں گا۔ وما لہم من ناصرین، اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی مددگار، کوئی نہیں ہوگا۔ فاما الذین آمنوا، پس بہرحال وہ لوگ، آگے ایمان والوں کا ذکر ہے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور ایمان کے ساتھ نیک اعمال بھی کرتے رہے، فیوفیہم اجورہم، میں ان کو پورا بدلہ دوں گا قیامت کے دن۔ واللہ لا یحب الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو نہیں پسند کرتا۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات وذکر الحکیم، یہ وہ ہے جو ہم آپ کے اوپر تلاوت کر رہے ہیں، من الآیاتی، آیتوں میں سے، وذکر الحکیم، اور حکمت کی نصیحت ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کو فرمایا جا رہا ہے، جو ہم آپ کے اوپر قرآن جو آپ کے اوپر تلاوت کر رہے ہیں، یہ پاک آیتیں اور ذکر الحکیم، نصیحت والی آیتیں ہیں، نصیحت والا ذکر ہے جو ہم آپ کے اوپر تلاوت کر رہے ہیں۔ ان مسئلہ، بے شک
مثال عیسیٰ عند اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیسی ہے؟ کمثل آدم، جیسے کہ آدم علیہ السلام کی مثال تھی، یعنی آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے روح پھونکا، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا، صرف روح پھونکا حضرت مریم علیہ السلام کی کوکھ میں تو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ خلق اللہ، آگے کہا کہ اس کو پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، من ترابن، مٹی سے پیدا کیا، ثم قال لہ، پھر کہا اس کے لیے، کن فیکون، پس ہو جا، پس وہ ہو گیا، یعنی آدم علیہ السلام کو مٹی سے اللہ نے بنایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اس کو خالی حکم دیا کہ بن جا انسان، تو وہ انسان بن گیا، اللہ نے حکم دیا تھا۔ ایسی ہی مثال ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، خالی روح پھونکا اور عیسیٰ علیہ السلام صلوات السلام مریم علیہ السلام کو پیدا ہوئے تھے۔ الحق من ربک، اور حق آپ کے رب کی جانب سے ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا جا رہا ہے کہ حق آپ کے رب کی جانب سے ہے، فلا تکم من الممترین، اور نہ ہو جانا آپ چھپانے والوں میں سے، شک کرنے والوں میں سے مت ہونا۔ فمن حاج فیہ من بعد ما جاءک من العلم، پس جو جھگڑے اس میں بعد اس کے کہ جب کہ آ جائے اس کے پاس علم سے آ گیا ہو، یعنی جب قرآن کریم نازل ہو گیا تو پھر جھگڑتے کیوں ہیں اس بارے میں؟ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو وَأَبْنَاءَكُمْ، کہہ دیجئے، پس کہہ دیجئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کو کہہ دیجئے، آؤ کافروں کو بلاؤ اپنے ابناءنا، اپنے بیٹوں کو، خود کو اپنے دوستوں کو بھی بلاؤ، اپنے بیٹوں کو بھی بلاؤ، تم بھی آؤ اپنے بیٹوں کو بھی بلاؤ، وَنِسَاءَنَا، اور ہم بھی اپنی عورتوں کو بلائیں، وَنِسَاءَكُمْ، اور تم بھی اپنی عورتوں کو بلاؤ۔ پیچھے کہا کہ تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنے بیٹوں کو بھی بلاؤں اور تم بھی اپنے بیٹوں کو بلاؤ، اور ہم بھی اپنی عورتوں کو بلائیں اور تم بھی اپنی عورتوں کو بلاؤ، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور ہم بھی اور تم بھی دونوں کیا کریں کہ مل کے دعا کریں، ثُمَّ نَبْتَہِلْ، پھر ہم التجا کریں، فَنَجْعَلْ، پھر ہم بھیجیں، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت، ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہ جو قصے ہیں یہ حق ہیں، یعنی سچے قصے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا جا رہا ہے، وما من الہ الا اللہ، اور نہیں ہے کوئی معبود مگر صرف اللہ تعالیٰ ایک معبود ہے، ان کے سوا کوئی معبود نہیں ہے دوسرا، وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ وہ زبردست حکمت والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر تم مڑ جاؤ گے، یعنی کافروں کو کہا اگر تم مڑو گے تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے فسادیوں کو، فساد کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ قُلْ یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ آپ کہیں ان کو، یا اہل الکتاب، اہل کتاب یعنی تورات اور انجیل والے، تعالوا، آؤ، الی کلمۃ سواء بینکم و بینکم، بیننا و بینکم، آؤ تم اس کلمے کی طرف جو برابر ہے ہمارے درمیان تمہارے درمیان، برابر کا ہے، یعنی ایک جیسا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، اللہ نعبد، یہ کہ نہ تم عبادت کرنا، ہم عبادت کریں، یعنی ہم عبادت نہ کریں، کس کی کریں؟ الا اللہ، مگر اللہ کی، ہم کسی دوسرے کی عبادت نہ کریں، صرف اللہ کی کریں، ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور نہ ہم شریک کریں اس کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک، کسی کو بھی شریک ہم نہ ٹھہرائیں، ولا یتخذ، اور نہ ہم بنائیں، ہم میں سے بعض کو معبود، ہم اپنے میں سے ہی چن کے ہم معبود نہ بنائیں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، پس اگر تم مڑ جاؤ گے پس گواہی دے دو کہ ہم مسلمان ہیں، گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں۔ کافر کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم مڑ جاؤ گے تو ہمارے لیے یہ گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے ایمان لایا ہوا ہے، ہم کافروں کی اتباع نہیں کرتے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون،
اے اہل کتاب تم کیوں جھگڑتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، وما انزلت اور نہیں نازل کی گئی تھی تورات اور انجیل مگر ان کے بعد، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی کچھ جھگڑتے تھے کہ وہ یہ تھے یا وہ پتہ نہیں کون سے دین کے اوپر تھے، کافر جھگڑتے تھے، تو اس وقت آیت نازل ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد تورات انجیل نازل ہوئی ہے، ان کے بعد تو تم ان کے بارے میں کس لیے جھگڑتے ہو، تمہیں ان کا کیا علم ہے، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو کہ وہ جو ہے یہ کتابیں ان کے بعد نازل ہوئی۔ ہاں انتم ہاؤلائی حاججتم، پس ہاں اگر تم جھگڑو گے، اگر وہ جھگڑتے ہیں اس چیز کے بارے میں، فیما لکم نہیں ہے تم، اگر وہ تم جھگڑتے ہو اس چیز کے بارے میں جس کے لیے تمہارے لیے کوئی بھی علم نہیں ہے، فلم تحاجو، پس تم کیوں جھگڑتے ہو اس میں، نہیں ہے تمہارے لیے اس میں کوئی علم، تم اس چیز کے بارے میں جھگڑو جس کا تمہیں علم ہے، تم اس کے بارے میں مت جھگڑو جس کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں ہے، واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے، ما کان ابراہیم، نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام یہودیوں ولا نصرانیوں، یہودی اور نصارہ میں سے وہ نہیں تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، لیکن وہ کیا تھے، سیدھے مسلمان تھے، ابراہیم علیہ السلام اسلام کے مذہب کے اوپر تھے، وہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑتے تھے کہ وہ نصرانی تھے یا یہودی تھے، لیکن اللہ نے آگے کہا کہ وہ نصرانی بھی نہیں تھے، وہ یہودی بھی نہیں تھے، لیکن وہ سیدھے مسلمان تھے، وہ اسلام کے راستے کے اوپر چلنے والے تھے اور وہ پیغمبر تھے، وما کان من المشرکین، اور نہیں تھے وہ مشرکوں میں سے، ان اول الناس ابراہیم، بے شک پہلے لوگوں میں سے ابراہیم علیہ السلام، للذین اتبعوہ، انہوں نے اتباع کی، وہذا النبی، اور یہ نبی، والذی آمنوا، اور ایمان لائے وہ لوگ اس نبی کے اوپر، یعنی ایمان لائے تھے، واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ مددگار ہے ایمان والوں کا۔ صدق اللہ العظیم۔